الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مرض پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ روح کا سرطان ہے، یہ دل کا اندھیرا ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے، اور وہ ہے تکبر۔ تکبر، غرور، خود پسندی، یہ سب ایک ہی زہر کے مختلف نام ہے۔ چاہے چاندی کے پیالے میں ہو یا سونے کے ظرف میں، زہر زہر ہی رہتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا اور حق بات کو جھٹلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو کمتر سمجھے۔ ذرا سوچئے، سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ چوری، زنا، قتل؟ نہیں، سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسی مٹی سے۔ اور اسی لمحے اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ بس ایک لمحے کا غرور ہمیشہ کی لعنت بن گیا۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ حق کو حق نہیں سمجھتا بلکہ اپنی انا کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل، کیونکہ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو تکبر کا حق ہوتا تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاہانہ تخت پر بیٹھے، نہ غرور سے چلتے، نہ لوگوں سے فاصلہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، بچوں کو گود میں اٹھاتے اور فرماتے میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا اور بیٹھتا ہوں۔ یہی ہے سچی عظمت۔ عظمت جھکنے میں ہے، بلندی اور خاکساری میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا، ان کے سامنے ذرا بلند آواز سے بات کرنے لگا۔ لوگوں نے روکا تو خلیفے نے فرمایا اسے بولنے دو، جو مجھ سے بلند بولتا ہے وہ اپنے نفس کو پست کر رہا ہے، اور جو مجھ سے اونچا دکھاتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ کیا حسین جواب ہے! یہی ہے انکساری جو تختوں کو بھی فرش عبادت بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے، زندگی میں سکون لاتی ہے اور قبر میں روشنی۔ آج کے دور میں تکبر چھپا ہوا ہے، کبھی لباس میں، کبھی لہجے میں، کبھی الفاظ میں۔ کوئی علم پر فخر کرتا ہے، کوئی مال پر، کوئی عہدے پر، کوئی نسل پر،
اور کچھ تو اپنی نیکی پر بھی غرور کرتے ہیں، گویا نیکی بھی خود نمائی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ کیا بھول گئے کہ زمین کے نیچے سب برابر ہیں؟ نہ لباس رہتا ہے نہ نام، بس اعمال رہتے ہیں اور نیتیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، جھکنے والا کبھی نہیں گرتا، اللہ اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آئیے، ہاتھ اٹھائیے، دل کے ساتھ اللہم اذہب عنی الکبر والعجب واجعلنی من المتواضعین۔ اے اللہ، میرے دل سے تکبر اور غرور کو مٹا دے اور مجھے عاجزی و منکسر بندوں میں شامل فرما۔ دوستو، دنیا کا غرور ختم ہو جائے گا مگر عاجزی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اسے دور تک پہنچاؤ، لائک کرو، شیئر کرو اور اقصیٰ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کرو، کیونکہ جو جھکتا ہے وہی اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔